بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں جب مروان کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے شرفائے مدینہ کو جمع کر کے اول صرف اس قدر سنایا کہ امیر المومنین کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے کسی شخص کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد فرما دیں۔ یہ سن کر سب نے کہا یہ رائے بہت پسندیدہ ہے، ہم سب کو اس کے مؤید ہیں۔ اور چند روز کے بعد مروان بن حکم نے پھر لوگوں کو جمع کیا اور سنایا کہ دمشق سے امیر المومنین کا دوسرا خط آیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو ولی عہدی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں ہے بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے۔ یہ انتخاب منشاء اسلام کے خلاف ہے۔ اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر اس طرح توجہ دلانا ضروری ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مروان بن حکم نے امیر معاویہ کے منشا کا اعلان کیا تو حضرت امام حسن کے انتقال کو چند ہی مہینے گزرے تھے۔ لوگوں کو عام طور پر اس بات کا بھی علم تھا کہ امام حسن سے مصالحت کرتے وقت عبداللہ بن عامر کی کوشش کے موافق امیر معاویہ یہ معاہدہ صلح میں اس اقرار کو اپنی طرف سے درج کرانے پر آمادہ تھے ان کے بعد امام حسن خلیفہ بنائے جائیں، لیکن حضرت امام حسن نے یہ بات صلح نامہ میں درج نہیں کرائی۔ لوگوں کو یہ خیال تھا اگرچہ امام حسن علیہ السلام کی آئندہ خلافت کا کوئی تذکرہ عہد نامہ میں نہیں ہوا، مگر عالم اسلام حضرت امام حسن کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ مروان بن حکم نے مدینہ میں جب یہ پہلی مرتبہ امیر معاویہ کے خط کا مضمون سنایا تو اکثر کا خیال اس طرف گیا کہ امام حسن کی وفات کے بعد حضرت معاویہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ وہ کسی کو خلافت کے لیے نامزد کریں، کیونکہ جب تک امام حسن زندہ تھے اس وقت تک وہ امام حسن ہی کو نامزد شدہ آئندہ خلیفہ سمجھتے تھے۔ اسی تصور میں خیال میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی پاک نیتی و انصاف پسندی چھپی ہوئی تھی تو دوسری طرف ان لوگوں کے دلوں میں جو اپنے آپ کو تخت خلافت کا مستحق سمجھتے تھے امید کی جھلک پیدا ہو گئی تھی۔ مروان نے جب دوسری مرتبہ یزید کی نسبت اعلان کیا تو وہ دونوں باتیں جو پہلے اعلان سے پیدا ہوئی تھی ایک لخت منہدم ہو گئی، ختم ہو گئی، اور حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی اس کارروائی کے متعلق قسم قسم کے شبہات پیدا ہونے لگے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک مضمون آفری کی کہ حضرت امیر معاویہ ہی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا تھا۔ یزید کی ولی عہدی کے شروعات میں اعلان سے پیشتر کئی قسم کا وہم و گمان بھی اس طرف منتقل نہیں ہوا تھا کہ امام حسن کی وفات اور امیر معاویہ کی خواہش میں کوئی تعلق ہے۔
اس جگہ قارئین کرام کو اس طرف توجہ دلانا مناسب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا دامن زہر قرآنی امام حسن سے قطعاً پاک ہے، اور مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ کو یزید کی ولی عہدی کے متعلق توجہ دلائی تھی، تو ان کو پہلے سے کوئی خیال نہ تھا۔ یزید کی ولی عہدی کا پہلے سے ان کو کوئی خیال نہ تھا۔